الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوموں کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ اگر قوم وقت کے چیلنجز کا مقابلہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرتی ہے، عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ کرتی ہے، منصوبہ بندی اور اجتماعیت کے ساتھ کرتی ہے، تو یہ بڑے بڑے چیلنجز اس قوم کی ترقی اور اس قوم کے عروج کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی مشکل حالات اور یہی چیلنج انسان کی فطرت ہے کہ اسے کامیابیاں ناکامیوں کے بعد ہی ملتی ہیں۔ اگر انسان نیگیٹو پہلو اور منفی حالات سے صحیح طور پر اس کو گزارتا ہے تو یہی برے حالات اور یہی پریشانیاں، یہی مصیبتیں، یہی آفتیں اس انسان کی ترقی کے لیے ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی زندگی پر بسا اوقات ناخوشگواری کے حالات آتے ہیں۔ ایسے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتا، اس کو خوشی نہیں ہوتی، ناخوشگوار حالات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ اب اگر اس انسان کی، اس فرد کی صحیح طریقے سے ٹریننگ ہوئی اور اس کی عقل پختہ ہے، وہ میچور ہے، تو وہ ان ناخوشگواری والے حالات کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتا ہے اور سبق حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو ناخوشگواری کے جب حالات آتے ہیں، جن کی عقل پختہ نہیں ہوتی، وہ میچور نہیں ہوتے اور ان کو تربیت نہیں ملی ہوئی ہوتی، تو وہ ان ایسے حالات سے گھبرا جاتے ہیں۔ حالات کا سامنا کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، وہ میچور نہیں بنے ان حالات کو سامنا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ناخوشگواری کے حالات ہیں تو اسی طریقے سے خوشیوں کے حالات بھی آتے ہیں۔ جب خوشیوں کے حالات آتے ہیں، انسان خوشی کے لمحے جیتا ہے، تو اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ اب خوشی کے مراحل جب اس کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر انانیت آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے، بڑے بڑے بول بولنا شروع کر دیتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کے حالات اچھے ہوں، خوشی کا جب ماحول ہوتا ہے
لیکن وہی حالات اگر کسی ایسے شخص کے اوپر آئے جو میچور ہے، جس کی عقل پختہ ہے، جس نے تربیت لی ہے، تربیت اس کو حاصل ہے، ٹریننگ اس نے لی، تو جب اس کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں تو وہ خوشی کے لمحات میں بھی تکبر نہیں کرتا، بلکہ عاجزانہ طور پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ جس طریقے سے خوشی کے دو مراحل ہیں، اس میں دو قسم انسانوں کی بن گئی، اسی طریقے سے اب اگر کسی کی زندگی کے اندر غم کا موقع آیا، ناکامی کا موقع آیا، شکست کا موقع آیا، تو اب اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو اپنی ناکامی سے سبق حاصل کرتا ہے، جس طریقے سے ہم اپنی بول چال کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر کہ انسان ٹھوکر لگنے کے بعد ہی سدھرتا ہے، تو وہ لوگ سدھرتے ہیں جو اپنی ناکامی سے، اپنی شکست سے، اپنے صدمے کو پازیٹیو تھنکنگ میں لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کیا ہے اپنے آپ کو میچور بناتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ناکامی کا شکار ہوتا ہے اور کوئی صدمہ اس کو پہنچتا ہے، شکست اس کو ہوتی ہے، تو اب اگر وہ ویسے ہی بیٹھ جائے، آگے اپنے اوپر محنت نہ کرے، تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اب ہماری زندگی کے اوپر ہم غور کریں، اجتماعی طور پر ہم لوگ مسلمان غور و فکر کریں کہ آج جو ہم لوگوں کو ناکامی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، آج جو ہم مسلمان شکست کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان حالات کو سامنے رکھ کر ہمارا رد عمل کیا ہے؟ کیا ہم حالات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں بس ہم اس کو قسمت کا کھیل سمجھ کر ایسے ہی چھوڑ دیں؟ کیا ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوگا؟ شاید ہمارے قسمت کے اندر، مسلمانوں کی تقدیر کے اندر یہی لکھا ہوا ہوگا کہ مسلمان ہندوستان کے اندر مظلوم بن کر رہے، یہ سوچ کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، یا جو شکست ہمیں ہو رہی ہے اور جو ناکامی کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، اس ناکامی سے ہم کوئی سبق حاصل کریں، اپنا تجزیہ کریں، سیلف اینالائز کریں کہ آخر یہ شکست کیوں ہو رہی ہے، یہ ناکامی مسلمانوں کو کیوں ہو رہی ہے، کیوں مسلمان در در بھٹک رہا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو ہم لوگوں کو اس کا نتیجہ ملے گا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ جب ہمیں اصل سبب کا پتہ چلے گا، اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں گے، تو جب کوئی شخص محنت کرتا ہے ناکامی کے بعد اپنی کمیوں کے اوپر، تو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ہم لوگوں کو محنت کرنا ہے، صرف ہم یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کو ناکامی ہو رہی ہے، ہر میدان میں مسلمان شکست کھا رہا ہے، یہ سوچ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہر مسلمان اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم لوگوں کو یہ جو حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے محنت کریں گے اور کوشش اور سبب کو تلاش کریں گے اور اس سبب کو اور ہمارے اندر جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو تبدیل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستور بتایا، ایک قانون بتایا کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ حالات آتے ہیں وہ اس کی اپنی کوششوں اور تدبیروں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب وہ ان حالات کے اوپر محنت کرتا ہے تو وہی حالات اس کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جس طریقے سے انسانوں کی انفرادی طور پر یہ کیفیات ہیں اور حالات ہیں، اسی طریقے سے قوم کے بھی حالات ہیں کہ قوم اگر اجتماعی طور پر کامیابی اس کو میسر ہوتی ہے، ہر فیلڈ کے اندر قوم بلندیوں کو چھو رہی ہے، اگر اس کی تربیت ہو کر ہے تو وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے نبھائے گی، بڑے بول نہیں بولے گی، بڑے بڑے دعوے نہیں کرے گی، لیکن ایسی قوم کامیابی کو پالے کہ جس کی تربیت نہیں، جن کی عقلیں پختہ نہیں، جو میچور نہیں ہے، اپنی طاقت میں آنے کے بعد، بلندیوں پر پہنچنے کے بعد ایسی قوم کیا ہے، سرکشی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، سرکشیوں کا شکار دوسروں کو اپنا بناتی ہے، ظلم کا نشانہ مظلوموں کو بناتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج کا حالات جو ہم لوگوں کے سامنے ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ نفسیاتی طور پر تیار ہے کہ نہیں، مینٹلی پریپیئر ہے کہ نہیں ہے۔
جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں ہم اس کے لیے میچور ہے نہیں، ہم اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کو اس کی تربیت لینی چاہیے. آج جو حالات ہیں ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر، یہ چیلنجز کا دور ہے. ہر جگہ یہی حالات ہیں ہمارے، چاہے اس ملک کے ہوں یا دوسرے ملک کے ہوں. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اب نفسیاتی طور پر ہر دن ہر لمحہ تیار رہیں. آج جیسے حالات ہم لوگوں کے اس ملک کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیج سکتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دلا سکتے ہیں، قرآن اور اسی کے ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. مکاتب موجود ہیں اور مدارس موجود ہیں، مساجد کے اندر مکاتبوں کا نظام چل رہا ہے، بچوں کی صبح شام تعلیمیں اور کلاسز ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک اصول کے تحت کہ دستور کے اندر ہم لوگوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم اپنی مذہبی سرگرمیاں کریں، ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں، ہم اپنے مذاہب اور اپنی اسلامی تعلیمات اور دین کی تعلیمات کو سیکھیں. یہ بنیادی اصول کے اندر ہے اور یہ دستور کے اندر شامل ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ سارے کام آسانی کے ساتھ کرنے کو مل رہے ہیں. روزانہ مسجدوں کو نماز کو آنا اور اسی طریقے سے مدارس کا آباد ہونا، مدارس کے اندر بچوں کا جمع ہونا، مکاتب کے اندر بچوں کا آ کر تعلیم کرنا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک اصول کے تحت ہے جس کو اس ملک کے آزاد ہونے کے وقت دستور بنایا گیا اور اس میں ہم لوگوں کو اجازت دی کہ ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اور دنیا کے ماہرین دستور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے دستور جو دنیا کے اندر ہے اس میں سے سب سے بہترین دستور ہمارے ملک ہندوستان کا دستور ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہم حالات کے اوپر غور کریں کہ جو دستور دنیا کے اندر مشہور ہے، جو جتنا اچھا دستور سمجھا جاتا ہے، اس دستور کے رہتے ہوئے ہی آج ہم دیکھیں کہ کئی لوگوں کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے. آج ہم دیکھیں کہ یہ دستور کے رہتے ہوئے نوجوان مسلمانوں کو بلا کسی بے بنیاد الزاموں کے اندر پھنسا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے. اور ہم دیکھیں اس دستور کے ہوتے ہوئے حالات کیسے خراب ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے. اگر کوئی تاجر اپنا تجارت اور اپنا گھر چلانے کے لیے جانور کو ذبح کر کے اس کو بیچ کر اپنی زندگی کا سامان کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے. کیونکہ اس نے جانور کو قتل کیا. اسی طریقے سے نوجوان اور کئی بھیڑ مل کر ایک نہتے مسلمان کو مل کر پکڑ کر مار کر اس کو ہلاک کر رہی ہے اور اس کا ویڈیو بناتی ہے اور اس کو وائرل کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ دستور موجود ہے. دستور کے ہوتے ہوئے اس قدر ظلم ہو رہا ہے. تو آپ اب اندازہ کیجئے اور غور کیجئے کہ جب یہ دستور ہی نہیں رہے گا اور یہ دستور ہی کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ ماضی کے اندر ہو چکے. اب جو ٹرینڈ کر رہا ہے، اب جو نئے مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں وہ ہمارے مساجد کے اوپر حالات آ رہے ہیں. مساجد کو لے کر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ مساجد کو بند کیا جائے. پچھلے 1.5 مہینے سے ہم لوگ نیوزوں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر یہی ساری چیزیں سن رہے ہیں کہ مسجدوں کو تالا ڈال دیا جائے گا، مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جائے گا، مسجدوں کو گرا دیا جائے گا، مسجدوں کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھی جائے گی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ سن رہے ہیں. لیکن یہ سن کر ظاہر بات ہے ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دل کے اندر غصہ آ رہا ہے کہ مسجد کے بارے میں ایسا کیسا بول سکتے ہیں. تو غصہ آنا، یہ غصہ آنے کی بات نہیں ہے. آج ہم لوگوں کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ حالات ہمارے سامنے کیوں آئے ہیں. آج ہم لوگوں کی مسجدیں خالی ہیں. ایک سوال میں آپ حضرات سے کرتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. مثال کے طور پر ایک زمین ہی لے لیجیے، ایک پلاٹ ہے کئی دنوں سے خالی پڑا ہوا ہے. آس پاس کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مالک کون ہے، اور جو مالک ہے وہ بھی آ کر اس کی خبر گیری نہیں کرتا، اس کو مینٹین نہیں کرتا، ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا ہے، اس کی باؤنڈری وال بھی نہیں اٹھایا. اب جو طاق میں ہوتے ہیں، جن کی عادت ہوتی ہے قبضہ کرنے کی دوسروں کی زمینوں کی، وہ آئے گا اور دیکھے گا اور تھوڑے دن دیکھے گا رہ کر اور سروے کرے گا کہ اس زمین کا مالک کوئی نہیں ہے. اگر ہو بھی تو آتا نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے. اگر میں جاؤں اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لوگ بھی کچھ اشکال نہیں کریں گے. تو ایسے صورت میں کیا ہے، وہ شخص آتا ہے اور اس زمین پر قبضہ کر لیتا ہے.
تو پتہ کیا چلا جو چیز خالی ہوتی ہے دوسرے لوگ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ قبضہ کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو، مساجد کو خالی کر دیا ہے. اب اگر کوئی آ کر اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو ہم لوگوں کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ہے. ہم نے موقع دیا ان لوگوں کے وہ آ کر ہماری مسجدوں کے اوپر قبضہ کریں، مسجدوں کو بند کریں، مسجدوں کے اوپر انگلی اٹھائیں. کیا آپ حضرات نے اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ سنا کہ کسی مندر کے اوپر قبضہ کیا گیا؟ کسی مندر کو قبضے میں لیا گیا؟ کہا آپ حضرات نے کبھی یہ خبر سنی؟ کبھی نہیں سنی. کیوں؟ وہ ہمیشہ ہاؤس فل رہتے ہیں، ہمیشہ بھری پڑے رہتے ہیں، لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اور اتنی تعداد کبھی بڑھ جاتی ہے کہ کبھی ان لوگوں کو بند کرنا پڑتا ہے صاف صفائی کے لیے. لیکن یہ کیفیت آج ہمارے اندر نہیں ہے. وہ ہاؤس فل جا رہے ہیں تو ان کی طرف نگاہ اٹھانے، انگلی اٹھانے اور بند کرنا تو دور کی بات، نگاہ اٹھانے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہے. لیکن آج مسلمان اتنے زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کے بارے میں یہ کھلم کھلا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے گا، ان کو بند کر دیا جائے گا، ان کو نقصان پہنچایا جائے گا. نیوز کے اندر ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو خبر میسر ہوتی ہے کہ کتنے مساجد ایسے ہیں جن کو ڈھا دیا گیا، لیکن ہم کو کانوں کان خبر نہیں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں نے مسجدوں کو خالی کر دیا. اگر تصور کریں ہم لوگ، ایک مسجد ہے، یہی مسجد کی مثال لے لیجیے، اطراف میں 50 مسلمانوں کے گھر ہیں. اب اگر فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب یہ صدائیں مسجد کے ذریعے سے بلند ہو رہی ہیں. اب آپ حضرات تصور کریں کہ ہر گھر میں ایک باپ ہے اور اس کے نوجوان 3-4 بیٹے ہیں. اب ہر گھر سے، ہر گلی سے کیا ہے؟ مسلمانوں کا مجمع نکل رہا ہے فجر کی نماز کے لیے. ایک گھر سے 4-5 افراد، دوسرے گھر سے 3-4 افراد، اسی طریقے سے گلیاں بھر جا رہی اور مسجد کے اندر مصلیوں کی آبادی بڑھ جا رہی ہے. اور جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم مسجدیں بھری کی بھری دیکھتے ہیں 5 ٹائم کی نمازوں کے اندر، اسی طریقے سے اب مسلمانوں کا جب حال ہوگا تو ایمان کی یہ طاقت ہے اور مسلمانوں کا ایسا اثر ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ سامنے والے کے دل کے اندر خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ روح پیدا کر دے گا. لیکن حالت کیا ہے؟ فجر کی اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو بوڑھے حضرات لکڑی لے کر نکلتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا ہے؟ لوگ کٹ مار کر نکل جاتے ہیں. ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مسجد غیر آباد ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، لہذا اس کو کیا ہے؟ اس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ حالات آج ہم لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم واویلا بچانے کے بچائے. اب جب یہ بیان اور کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں تو نوجوان کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں، ہم لوگوں کو اگر وقت مل جائے، کوئی لمحہ مل جائے تو ہم دکھا دیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم نوجوانوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو تقاضا ہے اور آج جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. اپنے ایمان کا مظاہرہ کمنٹوں کے اندر کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج ہم مسجدوں کو آ کر مسجدوں کو آباد کریں. آج ہم لوگوں کو اس لیے نماز نہیں پڑھنا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے. آج ہم لوگوں کو نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ نماز نہیں پڑھنے سے ہم کافر بن جائیں گے، بلکہ آج ذمہ داری ہم لوگوں کی یہ ہے، نماز اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم کو ہمارے زمین کی، ہمارے اللہ کے گھر کی حفاظت بھی کرنی ہے. اگر ہم سے کوئی شخص کہے کہ میری زمین تھی، فلاں شخص نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو سامنے والا پہلے کیا جواب دیتا؟ کیا اس کی باؤنڈری وال نہیں گھیرے تھے؟ کیا آس پاس کے لوگوں کو بول کر نہیں رکھے تھے؟ کیا روزانہ جا کر یا ہفتے میں ایک بار جا کر چیک نہیں کرتے تھے کہ تمہاری زمین کی کیا کیفیت ہے؟ اپنی زمین کی باری آئی تو اتنی ساری تدبیریں اختیار کرتے ہیں، ہفتے میں 2-3 مرتبہ جا کر چیک کرتے ہیں، حاضری وہاں پر ڈالتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو بول کر رکھتے ہیں، حفاظت کے لیے گیٹ لگاتے ہیں، باؤنڈری وال گھیر کر رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہمارا کیا رد و عمل ہے؟ کیا ہم کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے؟ جب یہ ساری چیزیں ہم لوگ بے فکری میں زندگی گزارتے ہیں اور کچھ محنت نہیں کرتے، ہم خود آباد نہیں کرتے، اب جب کوئی آ کر اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو اب ہم واویلا مچانا شروع کرتے ہیں کہ اس کو کیا حق ہے کہ وہ اس طریقے سے آ کر. ہم لوگ ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار تقریباً 90% ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. ہم لوگ موقع دے رہے ہیں. ایک تو مسجدوں کو جو آباد کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی، ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور اسی طریقے سے آپسی اختلافات ہم مسلمانوں کے اس قدر زیادہ ہیں
کہ اس سے بھی سامنے والے کو، غیر مسلمانوں کو، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپسی اختلافات کا، فرقہ واریت کا مسلمانوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا مسلمانوں ہی کا نقصان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حالات آج ہم لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں اور اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ اس وقت ہو رہا ہے جب اس ملک کے دستور محفوظ ہے، اس ملک کا نظام اور کس طریقے سے اس کو چلانا چاہیے، جو بنیادی حقوق ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اب اگر آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ دستور ہی بدل دیا جائے گا اور ایک ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کیا جائے، وقت کا انتظار ہے، آگے جا کر وہ اس کو عمل کے اندر لانے کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باطل طاقتیں کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو مایوس کرنا اور آپ کو ڈرانا نہیں، بلکہ آپ کو بیدار کرنا مقصود ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں، ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، ہم ہوش کے ناخن لیں، بیدار ہوں اور دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کے اندر مست نہ ہو کہ صبح اٹھے، کمانے کو گئے، دن بھر کمائے، شام آئے، کھائے پیے، سو گئے، پھر وہی روٹین دوسرے دن شروع۔ ایسا نہیں، ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے بارے میں بھی غور فکر کرنا ہے کہ یہ ہم لوگ اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے کیا کردار ہم لوگ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ کو غور فکر کرنا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کے ذریعے سے نہیں ہوگا، ہر ایک مسلمان کو اس کی ذمہ داری اپنے کھانوں پر لینے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی محنت کرے گا تو خود بخود ایک معاشرہ تیار ہو جائے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص شروع کرے گا تو میں شروع کروں گا، فلاں شخص اس کے بارے میں محنت شروع کرے گا تو میں شروع کروں گا، یہ نہیں، بلکہ ہر شخص اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنے طور سے اس کی ابتدا کرے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی اور مدارس کو آباد کرنے کی، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر تعلیم دینے کی کوشش کرے، مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیج کر دین کی تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بیدار ہوں، ہم اپنے آپ کو تربیت دیں، ٹریننگ لیں کہ ایسے جو مشکل حالات آ رہے ہیں تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیا عمل اس کا کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر چند حالات کو لاتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے عذابات کے ذریعے سے مسلمانوں کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ ایسے حالات کے آنے کے بعد یہ میری طرف رجوع ہوتے ہیں یا ایسے ہی اپنی منمانی زندگی گزارتے رہتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں آرام سے ہوں، میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، آ رہی بھی ہے تو دوسرے مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے، اس سے میرے کو کیا لینا دینے کا ہے۔ دوسرے شہر کے مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، دوسرے جگہ کے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، وہاں کے مسجدوں کا معاملہ ہے، میں اچھا ہوں، ہمارے محلے کی مسجد اچھی ہے، یہاں پر سکون ہے، یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی آپ کی بھی فکر کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بڑے عذاب کا کوڑا اللہ ہمارے پیٹوں پر نہیں مارے گا، بلکہ چھوٹے چھوٹے عذابات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو آزمائے گا، ہم لوگوں کا ٹیسٹ لے گا کہ یہ کتنے ایمان کے اندر پختہ ہیں۔ دون العذاب الاکبر بڑا عذاب اللہ نہیں دے گا، لعلہم یرجعون اللہ نے یہ مقصد بھی بتایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے تکالیف آ رہی ہیں، یہ ابھی چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جو آج ہم لوگ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس قدر ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے مکانات کو اور دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، مساجد کو بند کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں۔ یہ اللہ کیوں دے رہا ہے؟ لعلہم یرجعون تاکہ ہم اللہ کی جانب لوٹیں۔ کب لوٹیں؟ دون العذاب الاکبر بڑا عذاب آنے سے پہلے پہلے۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف جمع خرچ کی باتیں ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، بلکہ یہ تاریخ کے اندر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم لوگ روگردانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے کر آئے گا، اور یہ تاریخ میں ہو چکا۔ اب تاریخ کو پڑھیے، اسلام کا جو جھنڈا تھا عربوں کے ہاتھ میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا عربوں کے ہاتھ سے لے کر ترکوں کے ہاتھ کے اندر دیا۔ ترکوں نے اسلام کی بلندیاں، اسلام اور مسلمانوں کی بلندیاں ترکوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلائی۔ اور ترک کون تھے؟ وہ تاتار تھے،
وہ تاتار جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو بہت ساری جنگوں کے اندر ہرایا، لیکن اسلام نے ان لوگوں کو جیت لیا۔ ہوا کیا؟ آخر میں تاتار جو قوم تھی جنہوں نے اتنا مسلمانوں کا خون بہایا، اسلام کو اتنی تکلیف پہنچائی، ایسے ہی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو یہی قوم جو تاتار قوم تھی، جس کو آج ہم ترک قوم کہتے ہیں، یہی قوم آگے چل کے مسلمانوں کے عروج کا ذریعہ بنی۔ ترکان تیموری ہندوستان کے اندر آئے، ترکان صفوی ایران کے اندر آئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ کے اندر تھے، اور ترکان عثمانی، یہ تین بر اعظموں کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قوم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کرائی؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، عرب جس کے اندر قرآن نازل ہوا، عرب جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، وہ عرب جن کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب قوم کو نیچے کیا، تو قوم کے ذریعے سے، تاتار قوم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے کام کو چلایا۔ تو آج ہم لوگوں کو بھی اس بات میں غور و فکر کرنا ہے اور اس آیت کو سامنے رکھنا ہے کہ اگر آج ہم لوگوں نے بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو شکست ہمارا مقدر کر دے گا، اور جو قوم ہمارے اوپر مسلط ہوگی آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اسلام کی توفیق دے اور اسی کے ذریعے سے اپنے دین کا کام چلائے۔ تو دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب آنے سے پہلے یہ جو چھوٹے چھوٹے حالات آج ہم لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اب تک جو بے فکری میں ہم لوگوں نے زندگی گزار دی ہے، اب ہم ہوش میں آ جائیں اور حالات کو سامنے رکھیں کہ کیا حالات ہیں، اور اس کے بارے میں پڑھیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ بنائیں اور اپنے آپ کو میچور کریں کہ مشکل حالات آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں، تو اس میں میرے لیے کیا رد و عمل ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، پوری عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی اور اس حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگان محترم، تو یہ جو حالات آج ہم لوگوں کے اوپر ہیں، یہ معمولی حالات نہیں ہے، اس میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم لوگوں کو آج کے دور میں کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ذاتی طور پر اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں۔ ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو اس لیے اپنا محاسبہ کریں کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر میری زندگی راہ راست پر ہے، سیدھے راست پر ہے، تو الحمدللہ اپنے آپ کو بھی سدھارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خود بھٹکے ہوئے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، کیا میں دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میں 5 ٹائم کی نماز مسجد کو جا کر پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچیں، اپنا کیا ہے محاسبہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیں۔ ہم میں سے جو مسلمان طبقہ ہے، اگر وہ کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے اور کچھ عہدے پر اور کچھ بڑے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے جو نیچے رہنے والے، اپنے سے کمتر جو مسلمان بھائی ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ میں نے اتنا پڑھا لکھا ہوا ہوں، میرا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، میں کیسے غریب لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں۔ آج کے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہوا بھی ایسا ہے کہ چند قیمت دے کر اور پیسوں کا لالچ دے کر یا دوسری چیزوں کا لالچ دے کر مسلمانوں کو ایمان کے دائرے سے نکال دیا گیا۔ ہم لوگ خبروں سنتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حالات کا سامنا نہیں کر پائے اور اسلام کے دائرے سے نکل گئے اور مرتد ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، زکات دی کہ نہیں دی، اگر حج فرض تھا تو کیا کہ نہیں کیا، یہ جو ساری چیزوں کے سوالات ہوں گے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہم لوگوں سے سوال ہوگا کہ تمہارا فلاں غریب بھائی تمہارے پاس پڑوس کے اندر موجود تھا، تم نے اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی۔ تو آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ بھی اپنا میل جول بڑھائیں، اس کی بھی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کو ذرا چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، زیادہ ہائی فائی کے اندر رہنے کی نہیں، اپنے ضروریات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اور جو پیسہ بچے اس کے ذریعے سے ان تنظیموں کا تعاون کریں جو اسلام کے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے غور و فکر کرتی ہیں، اس کی بھی آج ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگوں کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ
5 ٹائم کی نماز ہر مسلمان اپنے اپنے وقت پر پڑھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے، لیکن آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس بات کی ضرورت ہے وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش ہے، تاکہ کہ باطل قوم کو موقع نہ ملے انگلی اٹھانے کا کہ یہ مسجد و ویران ہے، آباد نہیں رہتی، اس کے اوپر آسانی کے ساتھ حملہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے انفرادی طور پر محنت کریں. یہ نہیں سوچیں کہ جب 2 صف بھرنا شروع ہو جائے تو مسجد کے اندر تب میں جا کر نماز پڑھنا شروع کروں گا. نہیں، ہر شخص جو بھی اطراف میں رہتا ہے گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حالات آج ہم لوگوں کے اوپر ہے اس سے سبق لینے کی اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اس معاملات اور اس حالات کے لیے ہمیشہ تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.